اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیو تو ایسے۔ وہ سیانے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تعریف، ان کی مدح، ان کی ستائش جو ہے وہ ہم الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سب سے بزرگ ہیں، سب سے بزرگ ترین ہیں، اور آپ کی ہستی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور ہیرو نہیں ہے۔ یہ ایک بات طے ہے اور طے شدہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اگر آپ کا کوئی مینٹور ہو تو وہ ایک انتہائی ایک اچھی بات ہوتی ہے، خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں بہت سی غلطیاں کرنے سے بچ جاتے ہو، کہ وہ جس ٹریک کے اوپر چلے ہوتے ہیں آپ اسی ٹریک کے اوپر جب آپ چلتے ہو تو آپ سے جو زندگی میں جو غلطیاں کرنے کا امکان ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ سکھا جائیں اور ہم سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو یہ بتا دیں اور اپنے آپ کے اندر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لیں، گو کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، پوری کوشش کے باوجود بھی نہیں ہم کر سکتے، لیکن اپنی امکانی حد تک ہم کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا نا۔ تو وہ ہمارے ذہن میں چیز رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور انہیں دو بڑے ذرائع کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب احکامات دیے ہیں تو انہیں احکامات کو ویسے نہیں آپ نے کسی کے ہاتھ کے اوپر نہیں اتار دیا تھا، یا کسی کے جب کوئی سویا ہوا اٹھا تو اس کے بیڈ سائڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں رکھی ہوئی تھی، یا کوئی بھی اور طریقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کے اوپر ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا۔ تو آپ نے جیسا عمل کیا اس جیسا تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دین کو بھی آپ ساتھ لے کے چلے، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ باقی ادیان میں اس طرح سے ہے کہ کچھ تو مطلب صرف جو ہیں عبادات تک ہیں، یعنی پرستش کرنا، چند عبادات کر لیں، جیسے ہندو مت میں ہے کہ وہ چند مطلب ریچولز کا مجموعہ ہے، وہ جاتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پھر اپنی عملی زندگی میں وہ آ جاتے ہیں اور ان کے اپنے قوانین ہیں۔ اسی طرح کرسچینٹی میں دیکھ لیں، گو کہ ان کے پیغمبروں نے توحید، رسالت اور آخرت کا سبق دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے قوانین بنا لیے۔ تو اس وقت ابھی پورا اسلام جو ہے وہ اس کے پیغام جو ہیں ابھی جاری تھے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا چرچ میں جاتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، اور وہ اتنا کر کے اپنی عبادت اپنی ایک طرح سے سمجھ کے وہ کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی ہے۔ باقی وہ جب زندگی میں جاتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کے اپنے قوانین ہیں اور وہ سب کچھ ہے۔ اس کے برعکس اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ زندگی کے سارے پہلوؤں کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے کہ ہم نے اپنی پرسنل زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے سیاسی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر ہمارے مختلف مطلب حیثیتوں سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے ہمارے کیا کہ حقوق و فرائض ہیں۔ پھر ایک اگر مرد کا دیکھیں تو اس کا زندگی کا کیا دائرہ کار ہے، اس نے کس طرح سے اپنی انفرادی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس نے کس طرح سے سارے زندگی کے شعبوں میں، زندگی کے تمام دائروں میں اس نے کیا کیا کرنا ہے، تو وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کر کے دکھا دیا، اور یہاں تک کر کے دکھا دیا کہ آپ نے آخری حد تک جا کے ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی، اور اس کا جو میثاق مدینہ جو ہے، جو آرٹیکل ہے، وہ سب سے بہترین ہے، اس کا آئین، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، آج تک نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر ہی نہیں سکتا جو آپ نے وہ منشور دیا تھا۔
اور حجۃ الوداع کا وہ جو اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم میں ان لوگوں کو فضیلت حاصل ہے جو کہ تقوی میں زیادہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ وہ لوگ معزز ہیں جو کہ تقوی میں زیادہ ہیں، پرہیزگاری میں اوپر ہیں، یعنی خدا خوفی والے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیوں کی طرف آنے والے لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس طرح سے جب آپ ایک چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میں پھر ایک لنک کے ساتھ دوسرا لنک بنتا ہے، تو اس چیز سے مجھے ایک میں نے یہ ہے ممتاز مفتی، ان کی میں نے کتاب پڑھی تھی تلاش، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ایک چیز کو بیان کیا تھا، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ کچھ باتیں جو ہیں کہنے کی ہوتی ہیں، کچھ کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ جینے کی ہوتی ہیں، تو اسلام جو ہے جیسے میں ابھی بیان کر رہی تھی کہ پورے شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے یہ جینے کی چیز ہے، یعنی اس کو جیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی مطلب یہ زندگی کی مثال، پریکٹیکل لائف میں کی مثال کہ اگر کسی بندے کو کسی خاتون سے کوئی الفت ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ارسطو کا فلسفہ پڑھے گا یا کوئی اور ارسطاٹل کا پڑھے گا یا کچھ اس طرح سے کرے گا، یا مطلب وہ کئی دفعہ وہ اس محبت میں، اس الفت میں اس طرح زیادہ وہ اسیر ہو جاتا ہے کہ صبح و شام بس اسی کے خیال میں رہتا ہے تو وہ ایک روگ ہے جو اس کو لگ جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا تھا۔ بہرحال یہ ان کی بات ہے کہ اس کو جینا ہے ہر وقت، لیکن ایک بات ہے، ان کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ کہ وہ تو ایک روگ ہے، ٹھیک ہے وہ جو مجازی عشق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اگر اس کا انسان اسیر ہو جائے اور اس میں جیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں وہ جیے، تو وہ روگ نہیں ہوتا، وہ دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے، کیونکہ دنیاوی محبتیں اگر انسان اس ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ انسان کے دل کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان کو سکھ دیتی ہے، ٹھنڈک دیتی ہے، سکون دیتی ہے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے اگر انسان نے اسیر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسیر ہو، کیونکہ وہی اصل میں محبت کرنے کے لائق ہے۔ اور علماء کرام بہت اچھا اس بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ یعنی ہمارا معبود بھی وہی ہے، ہمارا مقصود بھی وہی ہے، اور اصل محبوب حقیقی وہی ذات ہے کہ جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اسی کے آگے جھکنے میں ہماری بھلائی ہے۔ پھر ایک اور نقطہ آتا ہے کہ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بہت اچھا یہاں پر اقتباس ہے، میں آپ کے سامنے وہ میں رکھتی ہوں، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ وہ الفاظ میں بڑا ایک ہے مؤثر الفاظ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرو، اسے اپناؤ، اسے اپنا جانو، جیسے تم بھائی بہن، ماں باپ یا دوستوں کو اپنا جانتے ہو۔ انسان کا طرز عمل اہم ہے، رویہ اہم ہے، اور رویہ تو ہر وقت قائم رہتا ہے، گھڑی کی طرح ہر وقت ٹک ٹک کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانچوں وقت جائے نماز پر کھڑے ہو کر سلام کرنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ تعلق کوئی تالاب نہیں، وہ تو دریا ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اسے انگلی لگا کر ساتھ لیے پھرو، کھانا کھانے لگو تو یاد کرو، کہو اللہ آج تو تم نے بہت ساری نعمتیں میرے آگے رکھ دی، تیرا شکر ہے۔ کوئی کرکٹ، یعنی اگر کوئی صاحب کرکٹ کھیلتے ہیں تو اسے اپنے قریب کر لو اور کہہ دو کہ اللہ چھکا لگوا دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی تو ٹور بن جائے گی، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں لگوایا۔ رات کو سونے لگو تو اسے ساتھ ہی کہو کہ اے میرے اللہ سارے دن قدم قدم پر تو نے میرا ساتھ دیا، کیا خوب ساتھ دینے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرو جیسے ماں سے ہوتا ہے، کہ اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو کہ تھپک مجھے ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے، کہ سب دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے لگو تو اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤ، ڈائننگ ٹیبل پر نہ بیٹھو، وہاں اہتمام ہوتا ہے، اہتمام سے بچو، اہتمام ہو تو ماں بھی دور ہو جاتی ہے اور وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اسے دور نہ ہونے دینا۔
اقتدار کے پیچھے نہ بھاگو ورنہ تم اس سے بہت دور ہو جاؤ گے. یہ ماخوذ ہے تلاش سے ممتاز مفتی، یہ ان کی بک ہے تلاش، تو اس سے یہ اقتباس لیا گیا ہے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس کے الفاظ میں نا بہت تاثیر ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کو شامل رکھنا ہے. ہر لمحے میں، کھانا کھاتے ہوئے، باہر آتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے، کوئی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پہنایا، تو نے ہمیں اچھے ماحول میں رکھا، تو نے نعمتیں دی، تو اس کا شکر بہت واجب ہے اور واقعی وہی شکر کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق ہے. پھر یہ کہ اسے اپنا بنا لیں، اپنا جانیں، تو پھر اس کی نعمتیں جو ہیں انسان کے اوپر کھل کے برستی ہیں. پھر یہ ہے کہ جو زندگی ہے نا ہماری، اس میں ہم کیا کریں کہ اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی ہم گزاریں کہ وہ زندگی ہمارے لیے بھی آسان ہو، دوسروں کے لیے بھی آسان ہو. مطلب یہ میں بالکل سادہ سے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے بھی ایزی رہیں خود، کہ بالکل سمپل الفاظ میں خود اپنی زندگی کو بھی ایزی رکھیں اور دوسروں کو بھی ایزی رکھیں. یعنی جیو اور جینے دو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراض ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نیگیٹیوٹی میں چلے گئے. درگزر کا معاملہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا نا آپ نے، کہ مد میں جیو، حدیں نہ توڑو، بہن رہو. یہی تعلیم دی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ کے پاس چند صحابی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا. تو جب بی بی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں بتایا نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، تو ہم تو مطلب ہماری تو بخشش کا پتہ نہیں ہے. ابھی ان کی نا تربیت پوری مکمل نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں تو نا مطلب ہر وقت نمازیں میں پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں تو روزے ہی رکھتا رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑوں گا، خاندان کے بکھیڑے میں نہیں پڑوں گا، تو میں تو عبادت ہی کرتا رہوں گا تاکہ میری بخشش ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے کہا کہ نہیں، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے باقی جو علائق ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو دیکھو میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. یعنی یہ آپ نے کسی فخر سے نہیں کہا تھا، یہ حقیقت بیان کی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں عبادت کرتا بھی ہوں، اور میں آرام بھی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ بہت زیادہ عبادات کرتے تھے، لیکن آپ ایسے نہیں کرتے تھے کہ دنیاوی کام چھوڑ دیں. آپ نے دین اور دنیا کو بہت اچھے طریقے سے بیلنس میں رکھا ہوا تھا، اور آپ نے باقاعدہ آرز مقرر کیے ہوئے تھے اس کے لیے کہ کتنے گھنٹے جو ہیں وہ عبادت کے ہیں، کتنے لوگوں کو دینے ہیں، کتنا باہر کا کام. اس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو، اپنے ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا. تو یہی ایک نا انسان کی خوبی ہوتی ہے نا. تو پھر اس طرح سے یہ بھی ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا. دوسرے مذاہب میں رہبانیت ہے نا کہ بس ایک گوشے میں پڑے رہو اور بس یاد کرتے رہو، اور تمہیں پتہ نہ ہو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. خواہ ظالم جو ہیں وہ دوسروں پہ ظلم کرتے رہیں، خواہ کچھ بھی ہوتا رہے، ہماری بلا سے ہم تو بس بخشے جائیں. ایسا نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام جو ہے ایک خیر خواہی کا بھی دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق کہتا ہے کہ اچھا رکھو، اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو، اور ایز اے ہول اپنی زندگی کو کارآمد زندگی بناؤ، مفید زندگی بناؤ. اور یہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، بتا گئے. خیر خواہی والی زندگی، ویلیو ایڈ کرنے والی زندگی، ایسی زندگی جس میں آسانیاں ہوں، بہتری ہو، خیر ہو، خوبی ہو، اور یہ کہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سامنے رکھے. اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسلام کو باقاعدہ اپنا جانیں، اس کو اپنا لیں. اور وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا تیرے لیے ہے. یعنی ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، کیونکہ اسی نے، وہی ہے اس قابل کہ اس کے آگے ہم جھکیں اور اسی کے اسیر ہو جائیں. پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔